اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا ربی زدنی علما۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت کے سرچشمے اللہ تعالیٰ جس انسان سے راضی ہوتے ہیں اسے ہدایت اور اپنی معرفت عطا کرتے ہیں، پھر اسلام کی سربلندی کا کام لیتے ہیں۔ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے، ان میں صحابہ کرام اور صحابیات شامل ہیں۔ انہی میں سے ایک ہستی جن کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ عزیز طلباء، یہی آج کا ہمارا موضوع، یہی ہمارا ٹاپک ہے۔ آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ان کا نام و نسب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام عائشہ تھا اور ان کا لقب صدیقہ اور حمیرہ تھا۔ اسی طرح ان کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام زینب تھا۔ یہ ہوا ان کا نام و نسب۔ اب عزیز طلباء، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، لقب، کنیت اور خلیفہ اول کی بیٹی اور آپ کی والدہ کا نام۔ اب آتے ہیں ولادت کی طرف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بعثت نبوی کے 4 برس بعد شوال کے مہینہ میں پیدا ہوئیں۔ شوال کے مہینے میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خولہ بنت حکیم کے ذریعے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کروایا۔ اس نکاح میں حق مہر جو تھا وہ 500 درہم قرار پایا۔ اسی طرح عزیز طلباء، یہ نبوت کے 10ویں سال کا واقعہ ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے ہمارے پاس، جہاد میں شرکت۔ جہاد میں شرکت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 غزوات میں شرکت کی۔ کون کون سے؟ نمبر 1 غزوہ احد میں اور غزوہ بنو مستلق میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا کہ وہ مشک بھر بھر کر لاتی تھی اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ تو عزیز طلباء، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کون کون سے غزوات میں شرکت کی؟ اور غزوات میں شرکت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں غزوات میں خدمت کیسے کرتی تھیں، کس کس کام میں حصہ لیا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، علم اور فضل و کمال، علم اور فضل و کمال۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے دانشمندی اور فراست کی صفات کی مالک تھیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ شریں بیان بھی تھیں۔ علم و ذہانت میں اپنے تمام بہن بھائیوں پر سبقت لے گئی تھیں، آگے نکل گئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فراست اور شریں بیانی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھیں۔ جب بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گفتگو فرماتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہو جاتے اور خانہ داری کے معاملات میں ان سے مشورہ طلب کرتے۔ اسی طرح عزیز طلباء، بہت سارے صحابہ کرام، اکابر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ لیتے تھے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ علم کا دریا تھیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 9 سال 2 مہینے 12 دن گزارے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ علم کا دریا تھیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم کو کبھی کوئی ایسی مشکل بات پیش نہیں آئی جس کو ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کے متعلق معلومات نہ ملی ہوں۔ یعنی اتنا علم تھا، صحابہ کرام آپ سے جو بھی بات پوچھتے، جو بھی قرآن پاک کے متعلق، فرائض کے متعلق، اسلامی شاعری کے متعلق، عرب کی تاریخ کے متعلق، فقہ کے متعلق، اسلامی معلومات کے متعلق، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم پوچھتے تو وہ ہمیں ہر بات بتاتی، ہر مسئلہ ہمیں سمجھاتی تھیں۔ تو عزیز طلباء، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فراست میں، شریں بیانی میں اور علم میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھیں۔ اس کے بعد آتے ہیں اخلاق و عادات۔ اخلاق و عادات اخلاقی حیثیت سے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بلند مرتبہ کی مالکہ تھیں، بلند مرتبہ کی مالک تھیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غیبت سے سخت نفرت کرتی تھیں، غیبت سے بہت زیادہ نفرت تھی، اور آپ کے اخلاق و عادات میں یہ بات بھی شامل تھی کہ آپ رضی اللہ عنہا تکبر سے بیزار تھیں، اور سب کو تکبر سے دور رہنے کی تلقین کرتی تھیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ خودداری، ہمت، شجاعت، دلیری اور سخاوت کا عملی نمونہ تھیں، سخاوت کا عملی نمونہ تھیں۔ سخاوت کا عملی نمونہ وہ کیسے؟ ایک مرتبہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے، تو شام ہوتے ہوتے وہ 1,00,000 درہم سب کے سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیرات کر دیے، اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ اتفاق سے اس دن روزہ رکھا تھا، اپنی لونڈی سے عرض کیا کہ افطار کے لیے کچھ نہیں ہے؟ فرمایا، لونڈی نے کہا کچھ نہیں ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے سے مجھے یاد دلا دیتی، پہلے سے کیوں یاد نہ دلایا؟ تو اس سے بڑی بات عزیز طلباء کہ سخاوت کا عملی نمونہ سخاوت کے اندر اتنی آگے تھیں کہ 1,00,000 درہم ملتے ہی شام تک وہ سب کے سب فقیروں مسکینوں پر تقسیم کر دیے۔ آخری پوائنٹ ہے ہمارے پاس، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مبارکہ، وفات و تدفین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخر زمانہ خلافت تھا کہ رمضان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا سے رحلت فرمائی، رمضان میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال سے اوپر تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے اور مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تو عزیز طلباء، یہ ہمارا سبق آج کا مکمل ہوا۔ آتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ تو عزیز طلباء، ہوم ورک میں سوال حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور اخلاق پر بحث کریں۔ دوسرا سوال حضرت عائشہ کے علمی مرتبہ اور دینی خدمات پر نوٹ لکھیں۔ تیسرا سوال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب کیا تھا، اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون کون سے غزوات میں شرکت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کون سے غزوات میں شرکت کی۔ 5ویں نمبر پہ سوال کہ آپ رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا ایک واقعہ بیان کریں، سخاوت کا ایک واقعہ، اور اسی طرح
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیت کیا تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش بعثت نبوی کے کتنے برس بعد ہوئی؟ ہوم ورک یہ آپ کا یہ سوالات عزیز طلبہ، ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھے سے کر کے خوبصورت کر کے آپ نے لکھنا ہے۔ پہلے اچھے سے آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، ذہن نشین کرنے کے بعد آپ نے ان تمام سوالات کو نیٹ کاپی پر کرنا ہے، اور نیٹ کاپی پہ لکھنے کے بعد آپ نے مجھے پکچر سینڈ کرنی ہے۔ والسلام، جزاک اللہ احسن الجزا۔